روزوں کے ایام ہیں، لینٹ سیزن چل رہا ہے، اس لیے آج ہم خداوند کے کلام میں سے اسی تعلق سے سیکھیں گے۔ آج کے پیغام کا عنوان ہے یسوع مسیح کا روزہ اور آزمائش۔ خداوند یسوع مسیح کا روزہ اور آزمائش۔ میرے ساتھ کھولیے عہد جدید یعنی نئے عہد نامے میں سے مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل باب نمبر 4 آیت نمبر 1 تا آیت نمبر 13۔ مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل باب نمبر 4 آیت نمبر 1 تا آیت نمبر 13۔ یوں لکھا ہے، پھر یسوع روح القدس سے بھرا ہوا یردن سے لوٹا اور 40 دن تک روح کی ہدایت سے بیابان میں پھرتا رہا، اور ابلیس اسے آزماتا رہا۔ ان دنوں میں اس نے کچھ نہ کھایا، اور جب وہ دن پورے ہو گئے تو اسے بھوک لگی، اور ابلیس نے اس سے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اس پتھر سے کہہ کہ روٹی بن جائے۔ یسوع نے اس کو جواب دیا، لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا۔ اور ابلیس نے اسے اونچے پر لے جا کر دنیا کی سب سلطنتیں پل بھر میں دکھائیں، اور اس سے کہا کہ یہ سارا اختیار اور ان کی شان و شوکت میں تجھے دے دوں گا، کیونکہ یہ میرے سپرد ہے، اور جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں۔ پس اگر تو میرے آگے سجدہ کرے تو یہ سب تیرا ہوگا۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ اور وہ اسے یروشلم میں لے گیا اور ہیکل کے کنگرے پر کھڑا کر کے اس سے کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تئیں یہاں سے نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیری حفاظت کریں، اور یہ بھی کہ وہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، مبادا تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، فرمایا گیا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ جب ابلیس تمام آزمائشیں کر چکا تو کچھ عرصے کے لیے
اس سے جدا ہوا۔ کلام مقدس کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خداوند خدا کی برکت ہو۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، اس اقتباس میں ہمیں خداوند یسوع مسیح کے 40 دن پر مشتمل روزے کا ذکر ملتا ہے۔ یسوع مسیح پاک روح کی رہنمائی میں پاک روح سے معمور دریائے یردن میں بپتسمہ لینے کے بعد 40 دن تک بیابان میں پھرتا ہے اور روزے کی حالت میں وہ دن گزارتا ہے۔ اس دوران ابلیس اسے آزماتا رہتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کا 40 ایام پر مشتمل روزہ اور بیابان میں اس کا آزمایا جانا پرانے عہد نامے سے گہرا تعلق رکھتا ہے۔ نمبر 1، لوکا یہاں یسوع مسیح کو آدم ثانی، دوسرے آدم کے طور پر پیش کرتا ہے، جو باغ عدن میں آزمائے جانے والے پہلے آدم کے مقابلے میں قائم رہتا ہے۔ پہلا آدم باغ عدن میں آزمایا گیا مگر ناکام ہو گیا۔ دوسرا آدم یسوع مسیح بیابان میں آزمایا جاتا ہے مگر سرخ رو ٹھہرتا ہے۔ لوکا 3:38 میں آدم کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ خدا کا بیٹا تھا۔ خدا نے اسے خلق کیا براہ راست، اور لوکا 4:1-13 میں یہ ظاہر ہوا ہے کہ یسوع مسیح ناصری خدا کا بیٹا ہے۔ پھر پرانے عہد نامے سے تعلق رکھتے ہوئے یہاں یسوع مسیح کو نئے عہد کے حقیقی اسرائیل کے طور پر بھی پیش کیا گیا ہے۔ قوم اسرائیل 40 سال تک مصر سے آزاد ہونے کے بعد بیابان میں پھرتی رہی اور مختلف موقعوں پر آزمائشوں میں پڑی، آزمائی گئی، اور وہ ان آزمائشوں میں ناکام ہو جاتے اور گر جاتے، لیکن خدا کا نیا اور حقیقی اسرائیل یسوع مسیح 40 دن تک بیابان میں پھرتا ہے اور آزمایا جاتا ہے مگر گرتا نہیں ہے، ناکام نہیں ہوتا، بلکہ دشمن ابلیس کے تمام منصوبوں، حربوں، تجربوں اور سازشوں پر غالب آتا ہے۔ ہیلیلویا۔ پھر یہاں یسوع مسیح کو نئے عہد کے موسیٰ کے طور پر بھی پیش کیا جا رہا ہے۔ موسیٰ نے بھی خدا کے حضور 40 دن کچھ نہ کھایا،
کچھ نہ پیا، وہ اس کی حضوری میں پڑا رہا. اور یہاں یسوع مسیح خدا کی حضوری یعنی روح القدس کی معموری میں کچھ بھی نہیں کھاتا اور خود کو مکمل طور پر خدا کے حضور پیش کر دیتا، سرنڈر کر دیتا اور تابع کر دیتا ہے. پھر یہ اقتباس خداوند یسوع مسیح کو نئے عہد کے ایلیا جیسے ایک بڑے نبی کے طور پر بھی پیش کرتا ہے. ایلیا نے بھی خدا کے روح کی مدد اور قوت سے 40 دن کا روزہ رکھا، کچھ نہ کھایا پیا اور خدا کی قوت میں چلتا رہا. یسوع مسیح نئے عہد میں ایلیا جیسا ایک بڑا نبی برپا ہوا ہے جو 40 دن بھوک برداشت کرتا ہے، کیونکہ خداوند خدا کا روح اس پر ہے، خدا کا ہاتھ اس پر ہے، خدا کا مسا اس پر ہے. 40 دن کے روزے میں ٹھہرنے والا اور دشمن ابلیس کی تمام آزمائشوں پر غالب آنے والا، شیطان کے تمام منصوبوں کو ناکام بنانے والا یہ یسوع مسیح ناصری نئے عہد میں آدم ثانی، خدا کا نیا اور حقیقی اسرائیل، نئے عہد کا موسیٰ اور نئے عہد میں ایلیا جیسا خدا کا ایک بڑا افضل ترین اکبر ترین سردار نبی ہے. اور اس کی شخصیت اور روزہ ہمیں جو چیلنج دیتا ہے وہ یہ ہے کہ روزہ اور دعا خدا کے حضور تابع ہو جانا، خدا کے حضور خود کو پیش کر دینا، یہ روحانی سرگرمیاں ہمیں ابلیس کے حملوں اور آزمائشوں کے مقابلے میں قائم رہنے کا فضل بخشتی ہیں، اور ہم نتیجے کے طور پر خدا کے الہی روح کی حضوری سے معمور ہو کر فتح مند مسیحی زندگی گزارتے ہیں. روزہ نیرا اپنے ٹھڈ نو خالی کرن دا تے آندراں نو سزا دین دا نا نہیں، بلکہ ہمارا کھانا نہ کھانا، پانی نہ پینا اور جسمانی بھوک کی خواہش کے انکار کی حالت میں سے گزارنا، اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ میں جسم کی خواہش کا انکار اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ میرے اندر خدا کے روح کی خواہش بسی ہوئی ہے. تے جے روزہ بھی رکھ لیا، نہ دعا کرنی ہے، نہ کلام پڑھنا ہے، نہ اپنے آپ نو خدا دی حضوری تے او دے روح دی معموری لئی مخصوص کرنا ہے، سارا دن صوفے تے لیٹ کے کیبل ویندیاں رہنا ہے،
یا ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਚੰਬੜਿਆ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ। जिस्मानी भूख को बर्दाश्त करने के साथ साथ खुद को रूहानी तौर पर खुदा के लिए भी मखसूस करना है, और इसका नतीजा है रूहुल कुद्स की मामूरी, यस्सु के नाम में फतह और एक जलाल भरी मसीही जिंदगी। हालेलुया। अब हम देखें कि रोजे रूहुल कुद्स की मामूरी, इसके साथ और कौन सा हथियार है जो रोजे की हालत में यस्सु मसीह ने इबलीस के खिलाफ इस्तेमाल किया। इबलीस यस्सु मसीह को आजमाता है। रोजे में ठहरने का मतलब ये हरगिज नहीं कि आप आजमाए नहीं जाएंगे। दुश्मन आएगा और आजमाएगा, लेकिन खुदा का पाक रूह आपको उस आजमाइश में गिरने से बचाएगा। और जो रूह है वो कलाम को भी इस्तेमाल करता है हमारी मदद और रहनुमाई के लिए। इबलीस आता है और 3 मुख्तलिफ तरह की आजमाइशें मसीह यस्सु के सामने पेश करता है। 3 तरह दे ਉਹ ਜਾਲ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ, 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਫੰਦਿਆਂ 'ਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। नंबर 1 आयत नंबर 3 में लिखा है, वो यीशु मसीह से कहता है, अगर तू खुदा का बेटा है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। पहली आजमाइश है जिस्मानी भूख की आजमाइश। गौर कीजिए, वो गुफ्तगू का आगाज यीशु मसीह के ज़हनो दिल में शक पैदा करने की कोशिश के साथ करता है। ये नहीं कहता कि तू खुदा का बेटा है, बल्कि कहता है अगर तू खुदा का बेटा है। जिवें वो नहीं फर्ज कर लिए कि तू खुदा दा बेटा में। इबलीस खुदा के लोगों के ज़हनों और दिलों में उनकी पहचान और उनके इख्तियार और खुदा के साथ उनके रिश्ते के बारे में शक पैदा करता है, और शक पैदा करने की कोशिश के साथ उसे कहता है कि इस पत्थर नू, इस वट्टे नू कह कि रोटी बन जाए। यहां भी गौर कीजिए, शक पैदा करने के साथ इबलीस जब आजमाता है तो वो हमें वहां हमला करता है जहां हम कमजोर होते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने 40 दिन से कुछ नहीं खाया, उसे भूख लगी हुई है। आयत नंबर 2 के मुताबिक वो बदनी तौर पर कमजोरी की हालत में है। इबलीस वहीं हमला करता है जहां यीशु कमजोर है, और उसको वो ये जो है इस बात पर उभारता है कि इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। याद रखें, हमारी
जिंदगियों में भी इबलीस नंबर 1 है शक डालेगा, और नंबर 2 है वो हमारी जिंदगी में वहां हमला करेगा, वहां हमें आजमाएगा, उस एरिया में हमें टेम्प्ट करेगा जहां हम कमजोर होंगे। जे पैसा तोड़ी कमजोरी है ते फिर वो रुपए पैसे दे लालच दी अजमाइश च पाएगा। अगर सेक्स जिनसी ख्वाहिश आपकी कमजोरी है तो वो आपको जिनसी ख्वाहिश में आजमाएगा। अगर जुबान का इस्तेमाल आपकी कमजोरी है तो वो आपको अपनी जुबान का गलत इस्तेमाल करने में फंसाएगा। अगर जिंदगी का कोई और हिस्सा है जिसमें आप वीक हैं तो वो उसमें आपको आजमाइश में डालेगा। खुदावंद यीशु मसीह ने 40 दिन तक कुछ नहीं खाया, उसे भूख लगी है, इब्लीस आकर उसे रोटी की आजमाइश में डालता है। लेकिन यीशु मसीह खुदावंद बादशाहों के बादशाह के जवाब पर गौर कीजिए। यीशु मसीह पाक रूह की मदद के साथ साथ खुदा के कलाम की मदद लेता है और इब्लीस को जवाब देता है। लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा। इब्लीस की आजमाइश का जवाब है रूहुल कुद्स की कुव्वत में खुदा के कलाम का इस्तेमाल। फतेहमंद मसीही जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो रूह और कलाम वाले लोग बन जाएं, खुदा के रूह के तालिब हो जाएं और दुश्मन के मुकाबले में खुदा के कलाम को इस्तेमाल करें। रोजों के इन दिनों में जब आप रोजा रखें तो दुआ करें, ऐ खुदा मैं तेरे पाक रूह से मामूर होना चाहता हूं और रूहुल कुद्स की कुव्वत और हदायत में बाकायदगी से बाइबल मुकद्दस पढ़ें। यहां यीशु मसीह इब्लीस को जब बताते हैं आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा तो वो इस्तिस्ना 8:3 का हवाला देते हैं। इस्तिस्ना की किताब बाब नंबर 8 और आयत नंबर 3। जे रोटी जिस्म दी खुराक है ते यीशु मसीह ओनू दसदे ने खुदा दा कलाम और रूह दी खुराक है और रूह दी रोटी है। मैं ओदी कुव्वत नाल कायम रवांगा, शैताना तेरे मंसूबे तेरे आजमाइश ते तेरे फंदे च नहीं फसांगा। हर रोज अगर आप सुबह के वक्त बाइबल मुकद्दस के 2 अबवाब पढ़ें और रात को सोने से पहले बाइबल मुकद्दस के 2 अबवाब पढ़ें तो मेरे भाइयों और बहनों आप 1 साल के अंदर अंदर पूरी बाइबल मुकद्दस खुदा का तहरीरी कलाम पढ़ सकते हैं। यीशु मसीह खुदा का शख्सी कलाम है और बाइबल मुकद्दस खुदा का तहरीरी कलाम है। जब आप खुदा के तहरीरी कलाम बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं तो इससे आपको खुदा के
شخصی کلام، مجسم کلام یسوع مسیح کو جاننے اور اس کے ساتھ رشتے اور تعلق میں مضبوط ہونے کا موقع ملتا ہے۔ توڑے چو کنے نے جڑے چاندے نے کہ یسوع مسیح دے نال میرا رشتہ گوڑا ہو جائے؟ سارے ہی چاندے نے۔ تو پھر مجسم کلام یسوع دے نال اپنا رشتہ مضبوط کرن لئی او دے تحریری کلام بائبل دے 4 چیپٹر روزانہ پڑھنا شروع کر دو، 2 صبح دے ویلے تے 2 رات دے ویلے۔ یہ کلام آپ کو آزمائشوں میں، طوفانوں میں، بنچالوں میں، آندھیوں میں، مصیبتوں میں، مشکلوں میں قائم رکھے گا، سرفراز رکھے گا، کامیاب رکھے گا، وفادار رکھے گا۔ دوسری آزمائش، پہلی آزمائش ہے جسم کی آزمائش، پہچان اور اختیار کی آزمائش۔ دوسری آزمائش ہے ابلیس یسوع مسیح کو اونچے پر لے جاتا ہے، شاید کسی پہاڑ تے لے گیا اور دنیا کی سب سلطنتیں، بادشاہتیں اسے دکھاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یہ سارا اختیار اور ان کی شان و شوکت میں تجھے دے دوں گا، کیونکہ یہ میرے سپرد ہے، جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں۔ ایتھے بھی ابلیس گل نو توڑ مروڑ کے یسوع مسیح دے سامنے پیش کردا ہے۔ یاد رکھیں کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار شیطان کے پاس نہیں ہے، بلکہ زندہ خدا یہوہ کے پاس ہے۔ ابلیس اپنے اختیار کو اوور سٹیٹ کرتا ہے، بڑھا چڑھا کر بیان کرتا ہے۔ ہاں، خدا نے وقتی طور پر زمین پر اس کو اجازت دی ہوئی ہے، محدود اختیار بخشا ہوا ہے۔ نہ ہی ابلیس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ دنیا کے بادشاہوں اور حکمرانوں کو حکومت دے۔ کلام میں لکھا ہے رومیوں 13ویں باب میں کہ یہ اختیار خدا کے پاس ہے۔ ابلیس جیسے یہاں بات کو توڑتا اور مروڑتا ہے، وہ آج بھی ایمانداروں کے پاس جب ان کے کان میں، ان کے ذہن و دل میں آزمائش ڈالتا ہے تو خدا کے کلام کی سچائی کو اپنے فائدے کے لیے توڑ مروڑ کر، بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے۔ لیکن ہمارے خداوند یسوع کا جواب کیا ہے؟ خدا کے کلام کا درست استعمال۔ پہلے وہ حوالہ دے کر کہ یہ سب جس کو میں چاہتا ہوں دیتا ہوں، آگے یسوع مسیح کو کلام کی نافرمانی میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے کہ اگر تو میرے آگے سجدہ کر دے تو یہ سب تیرا ہوگا۔ بہت سے بدعتی مسیحی
جو بائبل کی سچی تعلیم سے بھٹک گئے ہیں وہ یہی غلطی کرتے ہیں. وہ خدا کے کلام کو پڑھتے تو ہیں لیکن اس کو غلط سمجھ لیتے ہیں, اس کی غلط تفسیر کرتے ہیں, اس کو توڑ مروڑ کر بیان کرتے ہیں اور خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. ابلیس خود بھی گمراہ ہے اور کلام کی غلط تعلیم دے کر یسوع مسیح کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ تو مجھے سجدہ کر دے, یہ سب تیرا ہوگا. یہاں کیا ہے؟ مادی چیزوں کی آزمائش, دنیا کی شان و شوکت کی آزمائش, روپے پیسے کی آزمائش, اختیار و اقتدار کی آزمائش. آج شیطان ہمیں بھی ایسی آزمائشوں میں ڈالتا ہے. وہ ہمیں بھی اکساتا اور پھسلاتا ہے کہ میرے سامنے جھک جاؤ, میرے تابع ہو جاؤ. لیکن یسوع مسیح کا جواب کیا ہے؟ آیت نمبر 8 میں یسوع مسیح ایک دفعہ پھر خدا کا کلام استعمال کرتا ہے. خداوند یسوع مسیح استثنا 6:13 کی آیت کا حوالہ دیتا ہے اور فرماتا ہے, لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر. روزہ ہمیں خدا کے حضور ٹوٹل سرنڈر, مکمل اطاعت, مکمل تابع فرمانی, ٹوٹل سبمیشن, ٹوٹل کمٹمنٹ, مکمل سپردگی کا چیلنج دیتا ہے. خود کو پورے طور پر خدا کے حضور جھکا دینا, صرف جسمانی طور پر نہیں بلکہ روحانی طور پر بھی, ذہنی طور پر بھی, اخلاقی طور پر بھی, مالی طور پر بھی اپنی زندگی دے ہر حصے چ خدا دے حضور چک جانا تے اپنے آپ نو او دی مرضی دے تابع کر دینا. ایک نوجوان بھائی تھا, اس کے اندر بڑا جذبہ تھا خدا کی خدمت کرنے کا. اس نے ایک پیپر لیا, اس پر اپنے منصوبے لکھے, 1 2 3 4 5 لمبی لسٹ لی. روزہ رکھ کر دعا میں خدا کے حضور ٹھہرا, اس کے حضور سجدے کی حالت میں گیا اور کہنے لگا, اے خداوند یسوع مسیح, میں تیرے نام اور جلال کے لیے یہ سب کچھ کرنا چاہتا ہوں. سانو ویکھن چے بڑا چنگا لگدا ہے, لیکن پتہ ہے خداوند نے آگے سے کیا جواب دیا؟ خداوند نے اس سے کہا کہ یہ سارے منصوبے اور ارادے تو تیرے ہیں, ان میں میری مرضی کہاں ہے؟ وہ نوجوان اٹھا, واپس گیا, ایک اور پیپر لیا اور اس خالی پیپر کے نیچے سائن کیے, ڈیٹ لکھی, خداوند کی حضوری میں روزے اور دعا کی حالت میں ٹھہر گیا
اور سجدے میں اس کے حضور گر کر بولا، اے خداوند خدا، اب تو بول اور میں لکھتا ہوں کہ میری زندگی کے لیے اور خدمت کے لیے تیری مرضی اور منصوبہ کیا ہے۔ یہ ہے مکمل طور پر سر بسجود ہو جانا، اپنے آپ نو ٹوٹلی خدا دے ہتھاں چ دے دینا، او دے سپرد ہو جانا۔ سکے روزے نہیں، روزہ بھی رکھ لیا تے سارا دن انڈیا دے گانے سندے رہے، چگلیاں کر دے رہے۔ نہیں، روزہ خیال، زبان، عمل، پوری زندگی کو بادشاہوں کے بادشاہ اور خداوندوں کے خداوند یسوع مسیح کے سپرد کرنے کا نام ہے۔ اور جیسے یسوع مسیح نے فرمایا کہ اس کا سر صرف اور صرف خدا باپ کے حضور جھکے گا، وہ اس کو سجدہ کرے گا، اسی طرح سے روزہ خود کو مکمل طور پر خدا کے حضور جھکا دینا ہے۔ تیسری آزمائش، ابلیس پھر یسوع مسیح کو آیت نمبر 9 میں ہیکل کے کنگرے پر کھڑا کرتا ہے، اور یروشلیم شہر میں یہ واقعہ ہے۔ مفسرین کا خیال ہے کہ یا تو یہ ہیکل کا بلند دروازہ ہے جہاں وہ یسوع مسیح کو لے کر گیا، اور یا پھر ہیکل کے جنوب مشرقی کونے میں وہ خداوند یسوع مسیح کو ایک اونچی چوٹی پر لے کر جاتا ہے جو 450 فٹ بلند تھی، اور وہاں جا کر وہ یسوع مسیح کو آزماتا ہے کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تئیں نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیری حفاظت کریں گے، تجھے مرنے نہیں دیں گے، تیرے پاؤں کو ٹھیس نہیں لگنے دیں گے۔ ابلیس یہاں زبور 91 کی آیت نمبر 11 اور 12 کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ، سیاق و سباق سے ہٹا کر پیش کرتا اور یسوع کو آزماتا ہے۔ ویکھ لو، شیطانوی کلام ہی استعمال کرن دیا ہے، اور یسوع مسیح بھی آگے کلام کے ذریعے سے جواب دے رہا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ ابلیس کلام کا غلط استعمال کرتا ہے اور یسوع مسیح کلام کا درست استعمال کرتا ہے۔ سو اگر کوئی آ جائے کہ اسی کلام لے کے آئے ہیں، اینا کافی نہیں، یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ کلام کا درست استعمال، درست تفسیر کر رہے ہیں، یا او دے غلط مطلب کڈ کے توڑ مروڑ کے تونوں بے وقوف بنا کے اپنا فائدہ حاصل کر کے تونوں خدا دی سچی راہ تو گمراہ کر رہے نے۔ اس لیے کوئی بھی خادم آپ کے گھر میں آ جاتا ہے، کیسی بھی تعلیم دے، آپ اپنے پاسٹر سے رابطہ کریں، ان سے پوچھیں کہ جی انہوں نے یہ بتایا ہے، یہ درست بھی ہے یا نہیں۔ آپ کا پاسبان اس کلیسیا میں خدا کی طرف سے مقررہ کردہ استاد ہے، جس کے روحانی اختیار میں رہ کر آپ نے بائبل مقدس کی
تعلیم پانی ہے۔ یسوع مسیح اس کو جواب دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے تو کلام دے حوالے دے رہے ہیں، لیکن خدا کی مرضی اور منصوبہ فرق ہے۔ ہاں یسوع مسیح مرے گا، لیکن وہ اونچے سے ہیکل کے کنگرے سے نیچے گر کر نہیں مرے گا، بلکہ یروشلیم شہر میں ایک اور اونچی جگہ ہے جہاں وہ جائے گا۔ اسے یروشلیم میں کوہ کلوری پر، کلوری کے پہاڑ پر، اونچے پر صلیب پر لٹکایا جائے گا، اور تب وہ قوم اسرائیل اور دنیا کے تمام انسانوں کے گناہوں کی معافی کے لیے قربانی دے گا، کفارہ دے گا، مصلوب ہوگا، مر جائے گا، لیکن قبر میں پڑا مرا ہی نہیں رہے گا۔ کفارے کی قبولیت کے نشان اور ثبوت کے طور پر پاک روح کی قدرت سے وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا اور اعلان کرے گا، دیکھو میں مر گیا تھا مگر اب زندہ ہوں اور عبدالآباد زندہ رہوں گا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ ہیلیلویا۔ وہ بھی آزمائش تھی، اور وہ آزمائش بیابان کی اس آزمائش سے بھی بڑی تھی۔ یسوع اس پر بھی غالب آ گیا۔ تو خداوند پھر کلام کے ذریعے سے ہی اسے جواب دیتے ہیں۔ استثنا 6:16 کا حوالہ دیتے ہیں آیت نمبر 12 میں، اور اسے کہتے ہیں، لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ اور دلچسپی کی بات یہ ہے کہ اس حوالے کا پرانے عہد نامے میں اقتباس یہ ہے کہ اسرائیلیوں نے خروج 17:1-7 کے مطابق مریبا کے مقام پر خدا کو آزمایا، اس کی نافرمانی کی، لیکن یسوع مسیح خدا کو نہیں آزماتا۔ وہ خدا کی نافرمانی نہیں کرتا کہ میں مار دینا چھال تے تینوں وہ خانہ کیوں مینوں بچائے گا۔ یسوع مسیح جذبات میں نہیں آتے۔ کئی دفعہ ابلیس ہماری خدا کے ساتھ وفاداری کو آزماتا ہے، ہم جذبات میں آ جاتے ہیں۔ اسی جذبات دی نہیں، اسی کلام دی پیروی کرنی ہے۔ کئی دفعہ پادری صاحب یا کوئی اور ہمیں کلام کی روشنی میں کریکٹ کرتے ہیں، ساڈی اصلاح کر دینے، درستی کر دینے، اسی کلام دی منن دی بجائے اپنے جذبات دی مننے ہاں تے غصے چ آ جانے ہاں، میری بےزتی کیتی نے، مینوں اس گل تو منع کیتا ہے۔ اپنی بےزتی دے چکر چ نہیں پینا، اے ویکھنا ہے کہ جے او گل کلام چوں کر رہے نے تے درست کر رہے نے تے اونا دی گل من کے میں اونا دی نہیں، میں تے خدا دی منن ڈئی ہاں، میں تے خدا دی منن ڈیا ہاں۔ یسوع مسیح جذباتی جوش کی بجائے کلام کا درست استعمال کرتا ہے، اور لکھا ہے کہ جب ابلیس تمام آزمائشیں کر چکا تو کچھ عرصے کے لیے اس سے جدا ہوا، مستقل جدا نہیں ہویا۔ روزہ، دعا اور کلام جب ہماری زندگی میں ہوتے ہیں،
ہم فتح مندی اور معموری کا تجربہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کامل ہیں اور منزل پر پہنچ گئے ہیں۔ کچھ عرصے کے لیے ابلیس پیچھے ہٹتا ہے جب آپ اسے انکار کرتے ہیں، وہ پھر دوبارہ آتا ہے اور حملہ کرتا ہے۔ اور یسوع مسیح کی زندگی میں ایسا ہی ہوا، ابلیس دوبارہ آیا، اس نے پطرس کے ذریعے سے یسوع مسیح کو گمراہ کرنے کی کوشش کی کہ تو مصلوب نہیں ہوگا۔ اس نے باغ گتسمنی میں یسوع مسیح کو آزمایا، اس نے صلیب پر یسوع مسیح کو آزمایا، لیکن خدا کا شکر ہو کہ سب آزمائشوں اور امتحانوں میں خداوند یسوع مسیح سرخرو ٹھہرا، اور آخری آزمائش تھی اس کی موت۔ یسوع مسیح نے خدا پر بھروسہ کرتے ہوئے خود کو موت کے حوالے کر دیا، اس ایمان کے ساتھ کہ خداوند خدا یہوہ اپنے مقدس کو زبور 16 کے مطابق سڑنے نہ دے گا، بلکہ اسے تیسرے دن مردوں میں سے زندہ کر دے گا۔ اور بائبل مقدس کی گواہی ہے کہ روح القدس کی قدرت سے خدا باپ نے یسوع مسیح کو مردوں میں سے زندہ کر دیا اور پھر آسمان پر اٹھایا، اسے اپنے دہنے ہاتھ بٹھایا، اور اب یسوع مسیح بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند وہاں سے آسمان پر، زمین پر اور زمین کے نیچے کی مخلوقات پر، پوری کائنات پر بادشاہی کر رہا ہے۔ اور یہ لینٹ سیزن، روزوں کے یہ ایام مجھے اور آپ کو چیلنج دیتے ہیں کہ ہم خود کو مکمل طور پر اس یسوع بادشاہ کی بادشاہی میں اور مرضی کی حکمرانی میں دے دیں۔ خداوند آپ سب کو آج کے کلام کے وسیلے سے برکت دے۔